ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة قيل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں بے شمار مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا تذکرہ فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع یہ حقیقت میں اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت ہے۔ خود رب العالمین نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک کی وحی کے ساتھ اپنی امت کی رہنمائی فرماتے تھے۔ اللہ نے آپ پر دو چیزوں کی وحی کی، ایک وہ وحی ہے جو قرآن حکیم کی صورت میں ہے، اور دوسری وہ وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی صورت میں ہے۔ رب العالمین نے قرآن حکیم میں دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کے اندر طلاق کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ وحدہ لا شریک نے جو تمہارے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اس کے ساتھ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کتاب کے ساتھ حکمت کے نزول کا بھی تذکرہ فرمایا، اور یہی بات اللہ نے سورۃ النساء میں فرمائی وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے۔ تو کتاب اور حکمت، کتاب سے مراد اللہ کا قرآن ہے، اور حکمت سے مراد یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسے قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے ایسے ہی حکمت جو ہے وہ بھی پڑھی جانے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے 22ویں پارے میں سورۃ الاحزاب کے اندر امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ من آیات اللہ والحکمہ، نبی کی بیویوں وَاذْكُرْنَا، تم یاد کرو۔ کیا چیز یاد کرو؟ ما یتلا، اس چیز کو یاد کرو جو تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے۔ کہاں پڑھی جاتی ہے؟ فرمایا فی بیوتکن، تمہارے گھروں کے اندر وہ چیز پڑھی جاتی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو پڑھی جاتی تھی؟ فرمایا من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ حکمت پڑھی جاتی ہے۔ اس حکمت سے مراد کسی طبیب، حکیم اور ڈاکٹر کا کوئی نسخہ نہیں ہے کہ وہ کسی مرض کی دوا جو متعین کرتا ہو
اس کو حکمت یہاں نہ سمجھا جائے. یہاں حکمت سے مراد سنت رسول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور حدیث ہے اس کو آیات اللہ اور کتاب کے ساتھ حکمت کہا گیا ہے. امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر امام المفسرین حضرت قتادہ بن دعامہ السدوسی علیہ رحمہ سے نقل فرمایا ہے کہ آیات اللہ کا معنی قرآن حکیم ہے اور یہاں حکمت کا معنی سنت رسول ہے. اور اسی طرح امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ میں اور احکام القرآن میں، امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر جامع البیان میں، امام ابو حیان الاندلسی نے اپنی تفسیر البحر المحیط میں، امام ابن القیم نے اجتماع الجیوش الاسلامیہ میں، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ کتاب کے ساتھ اللہ کے قرآن میں جہاں حکمت کا تذکر آیا ہے، کتاب کا معنی قرآن ہے اور حکمت کا معنی سنت رسول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی ہے، حکمت اور سنت بھی نازل فرمائی ہے. جس طرح کتاب ہمارے لیے تمام احکام کی بنیاد ہے، خواہ کسی مسئلے کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو یا شرعی احکامات کے ساتھ ہو، جیسے وہاں کتاب اللہ قرآن حکیم جو ہے وہ حجت اور شرعی دلیل ہے، بالکل اسی طرح عقائد اور احکام شرعیہ میں کتاب کے ساتھ رسول اللہ کی سنت اور حدیث بھی اسی طرح حجت اور دلیل ہے. اور تمام مسائل کی بنیاد یہی دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے جاتے ہوئے فرما گئے تھے ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا. کتاب اللہ ہے و سنت رسول ہی، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے نبی کی سنت ہے. اس حدیث کو امام مالک نے اپنی موطا میں مرسلن بیان کیا ہے، امام ابو نعیم اصبہانی نے تاریخ اصبہان میں ذکر فرمایا ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو اللہ کے رسول یہ بات سمجھا دے کہ گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، فتن سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو، اور اسی طرح جتنے گمراہ مذاہب ہیں ان سے نکلنا چاہتے ہو، تو اس کا حل اللہ کی کتاب میں ہے اور اس کے نبی کی سنت کے اندر ہے. تو میرے بھائیوں، سنت رسول کی اتباع انتہائی لازمی ہے. اللہ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے مکمل اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے رشد و ہدایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحہ، زندگی کا ہر موڑ مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے رہبری اور رہنمائی کا کام دیتا ہے. ہم نے نماز پڑھنی ہو اللہ کے نبی کی سنت دیکھنی ہوگی، روزے رکھنے ہو رسول کی سنت دیکھنی ہوگی، حج عمرہ کرنا ہو رسول کی سنت دیکھنی ہوگی، زکات اور انفاق کا کام کرنا ہو اللہ کے نبی کی سنت دیکھنی ہوگی، کہ شادی بیاہ اور خوشی غمی کے معاملات دیکھنے ہو رسول کی سنت اور اس کے اسوہ کو لینا ہوگا. کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں بہترین نمونہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شروع بنانے ذکر فرمائی. امام المحدثین والفقہاء امام بخاری نے اپنی صحیح میں نقل فرمائی. آپ نے کہا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. قیل ومن یابا، پوچھا گیا اللہ کے نبی جنت میں جانے سے انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری معصیت کی، نافرمانی کی، میرا حکم نہ مانا، میرے پیچھے نہ چلا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پاکیزہ جماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے نا وہ 23 سالہ دور نبوت کے اندر تیار فرمائی، مکی اور مدنی زندگی میں جس جماعت کی تربیت کی، اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع اور اطاعت کو اتنا کمال طریقے سے اختیار فرمایا کہ رب العالمین کی طرف سے انہیں سنت کی اتباع میں اللہ نے بے شمار جو ہے صفات اور انعامات سے نوازا ہے. کئی انہیں مفلحون کہا، کئی راشدون کہا، کئی صادقون کہا، بے شمار
اور صفتیں ان کی بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنی ازار رحمت کا سرٹیفکیٹ ان کو عطا کرتے ہوئے فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ میرے نبی محمد کی جماعت جو آپ کے اسوے پہ چلی، جس نے آپ کی سنت کو اپنایا، جس نے آپ کی اطاعت اور اتباع کو اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام نے اپنی زندگی میں رسول اللہ کی سنت کو بڑی اہمیت دی۔ امام بخاری اپنی صحیح میں حدیث لائے، خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بیت اللہ میں داخل ہوئے اور طواف کی ابتدا کرنے لگے، حجر اسود کے سامنے آئے، حجر اسود کو مخاطب ہو کر کہا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں دنیا کو اس بات کی دعوت بھی دے دی ہے کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، تمہارے عقیدے میں کفر اور شرک نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اپنے نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک اللہ کو ماننا چاہیے۔ دنیا کے اندر رہ کر شجر و حجر کی عبادت، انبیاء رسل کی عبادت، اولیاء بزرگوں کی عبادت، قبروں کی عبادت کسی مقام پر نہیں کرنی۔ ہر لمحے آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ مجھے نقصان دینا ہے تو اللہ نے، نفع دینا ہے تو اللہ نے، نفع نقصان کا مالک ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آج دنیا میں لوگ جہاں چند سنگے مرمر کی ٹائلیں لگی ہوئی دیکھ لیتے ہیں، کسی مزار اور ڈھیری کے اوپر وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، حاجات اپنی پیش کر کے صاحب قبر کو پکارنے لگ جاتے ہیں۔ کتنا قیمتی وہ پتھر ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے، جس کو کعبے میں نصب کیا گیا ہے، جس کے بارے میں ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب یہ پتھر جنت سے آیا ہے اور جس وقت یہ آیا تھا یہ سفید تھا اور اولاد آدم کی خطاؤں اور غلطیوں نے سب وعدت ہو خطایا بنی آدم کے بیٹوں کی غلطیوں نے اس کو کالا کر دیا ہے۔ اتنا قیمتی پتھر جو کعبے میں نصب ہے، جس کو بوسہ دینا سنت رسول ہے، اس پتھر کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں لا تضر ولا تنفع۔ عمر بن خطاب کا عقیدہ یہ ہے تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اور فرمایا لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا۔ آج عمر بن خطاب تمہیں اس لیے بوسہ دے رہا ہے، میرے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا بوسہ لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو داود اپنی سنن کے اندر جمعہ کے بعد میں حدیث لائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے، کچھ لوگ باہر دروازے کے قریب کھڑے ہیں، آپ نے دوران خطبہ آرڈر دیا لوگوں اجلسو بیٹھ جاؤ، آرڈر دیا اجلسو بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پاس تھے، وہیں بیٹھ گئے، نبی کا حکم سنا، فوراً اطاعت کی بات مانی، جدھر تھے ادھر ہی بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرا صحابی عبداللہ ابن مسعود پیچھے دروازے میں بیٹھا ہوا ہے، پوچھا ابن مسعود یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا اللہ کے نبی جب آپ نے حکم دیا تھا اجلسو بیٹھ جاؤ، میں ادھر تھا ادھر ہی بیٹھ گیا۔ صحابی رسول نے اپنے نبی کا حکم سن کر دوسرا قدم آگے اٹھا کر رکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ نبی کے حکم کی فوراً اطاعت کی، تعمیل کی اپنے پیغمبر کے حکم کی۔ امام نسائی اپنی سنن میں، ابو داؤد بھی اپنی سنن میں، احمد ابن حنبل اپنی مسند میں حدیث لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، علی بن ربیعہ ان کے شاگرد حدیث بیان کرتے، ایک دن سفر کے لیے نکلنا تھا، حضرت علی کے پاس سواری والا جانور لایا گیا، سواری کے اوپر زین کسی ہوئی ہے، کاٹھی باندھی ہوئی ہے، رکاب میں قدم رکھ کر سوار ہونے لگتے ہیں۔
رکاب میں قدم رکھا تو کہا بسم اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ سوار ہوتا ہوں۔ اس سواری کی پشت کے اوپر جب بیٹھ گئے کہا الحمدللہ، شکر ہے اس اللہ کا جس نے یہ سواری عطا کی۔ پھر یہ قرآن کی آیت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی، سبحان اللہ زی سخارا لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ تسبیح اور پاکیزگی اس اللہ کی ہے جس نے یہ سواری ہمارے تابع کر دی۔ یہ دعا پڑھ رہے حضرت علی، یہاں بھی بڑا عقیدے کا مسئلہ ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ آج بہت سارے لوگوں نے عقیدہ توحید کے اندر جو خرابی پیدا کی، اس میں ایک ہستی کا چناؤ کیا گیا جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ ہر مشکل مصیبت میں مولا علی کے نعرے لگاتے ہوئے، یا علی مدد یا علی مشکل کشا کے نعرے لگاتے ہوئے حضرت علی کو پکارتے ہیں۔ حضرت علی کی الوہیت کا عقیدہ رکھنے والے سبائی گروہ کو خود علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا تھا، جام میں پکڑ کے لاؤ اور ان کو جلا دیا جائے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب استطابۃ المرتدین کے اندر انتہائی اختصار کے ساتھ یہ بات ذکر فرمائی ہے۔ با اختصار سے یہ بات ہے، حضرت علی کے پاس کچھ زندیق لائے گئے، آپ نے حکم دیا کہ ان کو آگ میں جلایا جائے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر معاملہ میرے پاس ہوتا میں ان کو جلانے کا حکم نہ دیتا بلکہ قتل کا حکم دیتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من بدل دینا فاقتلوہ، جو اپنا دین تبدیل کرے اس کو قتل کر دو۔ تو حضرت علی سے سزا میں اختلاف کیا۔ وہ کون لوگ تھے؟ ابن حجر فتح الباری میں لائے ہیں، علامہ یعنی عمدۃ القاری شرح بخاری میں لائے، اور بھی کئی تاریخ اور ہسٹری کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ سبائی گروہ تھا عبداللہ ابن سبا کا ماننے والا، انہوں نے لوگوں کے مسلمانوں کے نظریات کو بگاڑنے کے لیے حضرت علی کا نام منتخب کر کے عقیدہ توحید میں خرابی شروع کی۔ انہوں نے کہا علی جو ہے اس کے اندر سچے الہ اور معبود کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ علی ایسی ہستی ہے جس میں ایک سچے الہ اور معبود کی خوبیاں ہیں۔ جب حضرت علی کے پاس کچھ لوگ پکڑے گئے اور لائے گئے، آپ نے آگ میں جلانے کا حکم دیا، وہ کہنے لگے اب تو ہمیں یقین ہو گیا علی واقعی الہ ہے۔ کیوں؟ لا یعذب بالنار الا رب النار، آگ کا عذاب تو آگ کے رب کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر مولا علی آگ کے عذاب کا حکم دے رہا تو علی تو آگ کا بھی رب ہے، تو ہمارا بھی رب ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ خاص طور پر پاک و ہند میں حضرت علی کے نام کی دہائی دینے والے بڑے ہیں۔ ہمارے عام جو ٹریفک چلتی ہے اس کی سکرین کے اوپر ناد علی کا نعرہ لکھا ہوتا ہے، ناد علی مظہر العجائب تجد عون لک فی المصائب کل ہم و غم سینجلی بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ وہ کہتا مصیبت پریشانی دکھ آ جائے تو مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے علی کے نام کی دہائی دو۔ دیکھو علی کا عقیدہ کیا ہے۔ اس زمانے میں سواریاں کیا تھی؟ گھوڑے گدے خچر۔ علی کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، تسبیح اور پاکیزگی اس اللہ کی ہے جس نے یہ گھوڑا یہ گدا یہ خچر ہمارے تابع کر دیا۔ وما كنا له مقرنین، ہم تو ایک گدا بھی تابع کرنے والے نہیں ہیں۔ علی کہتے ہیں ہم تو ایک گدا بھی جگڑنے والے نہیں ہیں، یہ جگڑنے والا تو اللہ ہے۔ جو علی ایک گدا جگڑنے کی ہمت نہیں رکھتے ان کو تسخیر کائنات جو ہے کا مالک سمجھا ہوا ہے۔ حضرت علی نے یہ دعا پڑھی، اس کے بعد 3 بار الحمدللہ، 3 بار اللہ اکبر کہا، پھر کیا کہا؟ سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یا اللہ تسبیح پاکیزگی تیری ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، قصوروار میں ہوں، تو میری خطا معاف کر دے۔ تیرے سوا خطاؤں کو معاف کرنے والا، گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دعا پڑھی تو علی مرتضیٰ مسکرا پڑے۔ پوچھنے والے نے پوچھا علی یہ تو بتاؤ کہ سواری پہ بیٹھ کے یہ ساری دعا پڑھی، میں نے دیکھا تم آخر میں مسکرا پڑے، علی تمہارے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے پاس سواری لائی گئی، آپ نے بھی رکاب میں قدم رکھ کر بسم اللہ پڑھا، اوپر بیٹھ کر ساری دعا پڑھی، تو علی نے دیکھا ساری دعا پڑھنے کے بعد میرے نبی محمد مسکرا پڑے تھے۔ علی اس لیے مسکرایا ہے کہ علی نے اپنے نبی محمد کا مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔
سید بدرالدین شاہ صاحب راشدی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، شاہ صاحب یہ مسئلہ بتاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کر دعا پڑھ کے بطور عادت مسکرائے تھے یا بطور عبادت مسکرائے تھے؟ مسکرانا یہاں پر رسول اللہ کی ایک عادت بنی یا کہ عبادت کے طور پر؟ شاہ صاحب نے کمال جواب دیا، فرمانے لگے اللہ کے بندو، مسلمانوں عبادت تو رسول کی بتائی اپنانی ہے، ایک مسلمان کو عادات بھی اپنانی چاہیے تو اپنے نبی محمد کی عادات اپنائے کہ رسول کی عادات سے بہتر کسی کی عادات بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، آپ کی سنت کو، آپ کی سیرت اور طریقہ کار کو اپنایا ہے، اور آج ہمارے لیے بھی فوز و فلاح کا راستہ، رشد و ہدایت کا طریقہ، کامیابی و کامرانی کا جو ہے وہ راستہ اور اسٹریٹ لائن، سیدھا راستہ، زیادہ مستقیم اگر کوئی ہے تو وہ قرآن اور حدیث میں ہے، وہ اللہ کے نبی کی سنت کے اندر ہے، آپ کی سیرت میں ہے، آپ کے اسوہ میں ہے، آپ کے کردار میں ہے، آپ کے کریکٹر میں ہے۔ رسول کا کردار اور کریکٹر، رسول کا اسوہ نمونہ، رسول کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا، رسول کا آنا جانا، رسول کی شادی خوشی غمی، سارے کے سارے معاملات مسلمان کے لیے ایک رشد و ہدایت کی کھلی کتاب ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بھائیو، مسلمانوں کے اندر کئی ایسے فرقے، کئی ایسے گمراہ لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے رسول اللہ کی سنت سے رخ موڑنے کے لیے الگ الگ جماعتیں، الگ الگ پارٹیاں، الگ الگ گروہ، الگ الگ شخصیات چن کر ان کے نام پر جماعتیں بنا لی اور فرقے بنا لیے، اور فرقوں کے چناؤ کے لیے بڑی بڑی ہستیوں کا انتخاب ہوا، حالانکہ ان بڑی ہستیوں نے بھی یہ درس نہیں دیا۔ نہ امام مالک نے گروہ بندی کا درس دیا، نہ امام ابو حنیفہ نے، نہ امام شافعی نے، نہ امام احمد ابن حنبل نے، نہ دیگر اماموں نے، کسی بھی امام نے رسول کی حدیث سے رخ موڑ کر اپنی آراء، اپنے اقوال اور لوگوں کی باتوں کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں دیا۔ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دو مثالیں عرض کر کے بات آگے چلاتا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک دن درس ارشاد فرما رہے تھے، امام الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم رازی تقدمۃ الجرح والتعدیل میں یہ روایت لائے، امام بہقی اپنی سنن کبریٰ کے اندر ذکر کرتے ہیں، امام مالک رحمت اللہ علیہ ہلکا درس لگا تھا، تو درس میں پھر امام مالک سے ان کے شاگرد نے سوال پوچھا، شاگرد کون ہے؟ عبداللہ ابن باب المصری ہیں، وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، امام مالک کے شاگرد تھے۔ امام مالک نے جب درس دیا، درس حدیث کے بعد شاگرد نے سوال کیا، پوچھا بتاؤ امام صاحب کہ یہ چھوٹی جو انگلی ہے ہاتھ کی، اس کے ساتھ جب وضو کرتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال جو کرنا ہے، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ بظاہر مسئلہ بھی کوئی بڑی ہے جو ہے نا وہ گہرائی والا نہیں ہے، وضو وہی ہے جو ہر 5 نماز کے ساتھ وضو کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے، مدینے والے بھی وضو کر کے ہی نمازیں پڑھتے تھے۔ امام مالک سے مسئلہ پوچھا کہ چھوٹی انگلی کے ساتھ جو پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مدینے والے جو لوگ ہیں یا ان لوگوں میں تو ایسا کوئی عمل موجود نہیں ہے۔ جب لوگ کم ہو گئے، مجمع تھوڑا رہ گیا، اپنے استاد کا ادب و احترام کرتے ہوئے امام عبداللہ بن وہب المصری نے کہا امام مالک سے، عندنا فی ذالک سنت، امام صاحب ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک سنت موجود ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ شاگرد۔ کس کو؟ استاد کو۔ استاد بھی بڑی عظمت اور شان والا ہے، امام مالک ابن انس علیہ رحمہ۔ امام مالک کو کہتے ہیں کہ عندنا فی ذالک سنت، یہاں سے معلوم ہوتا ہے بسا اوقات کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں جو شاگردوں کے پاس ہوتے ہیں، جو چھوٹے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اور بڑے لوگوں کو ان کا علم نہیں ہوتا۔ کئی لوگ جب ایسی کوئی حدیث آ جائے جو ان کے اپنے امام کے قول کے خلاف ہو، مذہب کے خلاف ہو، فرقے جماعت کے خلاف ہو، تو کہتے تم آج یہ حدیث لے آئے ہو، میرے امام کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا۔ مالک مدینہ میں امام تھے، بہت بڑے محدث تھے، اور شاگرد کہہ رہے ہیں عندنا فی ذالک سنت، ہمارے پاس اس مسئلے میں ایک سنت موجود ہے۔ امام مالک کہتے ہیں بتاؤ کیا سنت ہے؟
عبداللہ بن باب المصری کہتے ہیں ہمیں حدیث امام لیث ابن سعد نے بیان کی، عبداللہ ابن لہیہ نے بیان کی، حریث نے بیان کی اور کچھ دوسرے لوگوں نے باسند حدیث بیان کی۔ شداد ابن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے جب وضو کیا تو چھوٹی انگلی کے ساتھ آپ نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا۔ اب یہ حدیث جس صحابی نے بیان کی وہ مصر کے علاقے میں گئے تھے، اہل مصر کے پاس یہ حدیث تھی، مدینے والوں کو اس حدیث کا پتہ نہیں تھا، اس لیے امام مالک نے کہا یا تو اہل مدینہ میں اس پر عمل نہیں ہے یا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ شاگرد نے جب حدیث بیان کی تو امام مالک نے ان کی زبان سے حدیث سنتے ہوئے فرمایا ان ھذا الحدیث حسن، یقینا یہ حدیث تو صحیح ہے۔ اس وقت یہ حسن کی جو عام معروف اصطلاحی تعریف ہے یہ نہیں تھی، بے اعتبار لغہ حسن صحیح جید درست عمدہ اور درست ہے، بالکل ثابت ہے۔ امام عبداللہ ابن باب فرماتے ہیں امام مالک نے واللہ ما سمعت ھذا قط الا الساعة، مجھے اللہ کی قسم ہے اس سے پہلے میں نے کبھی یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ عبداللہ بن باب کہتے اس کے بعد امام مالک سے جب بھی یہ مسئلہ پوچھا گیا فقال یامر بتخلیل الاصابع، حدیث کے آنے کے بعد پھر امام مالک مدینے والوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، نبی کی حدیث کے مطابق اس انگلی کے ساتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کا حکم دیتے تھے۔ یہاں سے ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو فقہ مالکی والے کئی لوگ ہیں، انہوں نے اصول بنایا ہوا ہے کہ اگر خبر واحد صحیح حدیث عمل اہل مدینہ کے خلاف ہو جائے تو عمل اہل مدینہ کو لیا جائے گا۔ یہ اصول امام مالک کا نہیں ہے، مالکیوں کا تو ہو سکتا ہے، مالک کا یہ اصول نہیں ہے۔ مالک نے اہل مدینہ کے عمل کو نہیں دیکھا، نبی کی حدیث اور سنت کو دیکھا ہے۔ یہی درس ہمارا ہے، یہی دعوت ہماری ہے، جب نبی کی حدیث آ جائے، پیغمبر کی بات آ جائے، وہاں پر کسی مکے والے مدینے والے کسی بڑے امام کسی چھوٹے امام کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہاں محمد کریم سے بڑا کوئی امام نہیں ہے۔ اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا۔ ایک مثال دیتا ہوں، عبداللہ ابن عمر بھی صحابی رسول ہے اور ان کے والد ماجد عمر بن خطاب بھی بڑے عظیم و شان صحابی ہے، کئی دفعہ زمین پہ بولے ہیں، رب العالمین نے آسمان سے وحی نازل فرما دی، اللہ کے نبی سے بات کی کہ مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اللہ نے وحی نازل کر دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، نبی سے بات کی کہ آپ کے پاس اچھے برے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ازواج مطہرات کے پردے کا حکم دو، اللہ نے آسمان سے وحی نازل کر دی اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، کئی بار زمین پہ بولے، رب العالمین نے اس کے مطابق وحی نازل فرما کے امت کو ایک مسئلہ دے دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، علامہ شوکانی علیہ الرحمٰن نے جو صحابہ کے فضائل پر کتاب لکھی در الصحابہ، اس کے اندر بھی حدیث لائے۔ آپ نے فرمایا جس راستے سے عمر بن خطاب گزر جاتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور ان کے بیٹے عبداللہ کی فضیلت بھی اللہ کے نبی کی زبان سے صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا عبداللہ ابن عمر رجل صالح، عمر کا بیٹا عبداللہ نیک آدمی ہے جس کی صالحیت کی، جس کی نیکی کی، جس کی ولایت کی گواہی محمد رسول اللہ دے، اللہ کی زمین پر محمد کریم سے بڑی گواہی کسی کی نہیں ہے۔ باپ بیٹا صحابی ہے۔ اب بات آ گئی منہج کی، عقیدہ کی، راستے کی۔ ایک تو مشہور حدیث ہے جامع ترمذی وغیرہ میں، حضرت عمر نے حج کی 3 اقسام میں سے حج تمتع کے بارے میں فرمایا لوگوں کو بھی تم حج تمتع نہ کرو، باقی جو حج کی اقسام 2 ہیں ان میں سے کوئی کر لو۔ تو اس موقع پر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج تمتع کی نیت سے احرام باندھ رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا تمہارا باپ عمر تو کہہ رہا ہے کہ حج تمتع نہ کرو، تم حج تمتع کے ساتھ احرام باندھ رہے ہو۔ کیا کہا؟ امر ابی جتبعوا ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے باپ عمر کے حکم کی پیروی ہوگی یا رسول اللہ کے حکم کی پیروی ہوگی؟ ابن عمر نے سبق دیا جب نبی کا حکم ہوگا وہ عمر جیسی ہستی کی بھی بات کو نہیں دیکھا جائے گا۔ عمر بنا ہی تب ہے جب رسول کی اتباع میں آیا ہے۔ اور دوسری طرح یہ ابن عمر ہے، امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں حدیث لائے، بیٹے سے اختلاف ہو گیا کہ عورتوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی جو اجازت ہے یہ برقرار رہنی چاہیے یا اس پر پابندی لگا دینی چاہیے۔ بیٹے نے کہا ابا جان حالات ٹھیک نہیں ہے، اب حالات میں کافی تبدیلی آ گئی ہے، میں تو اپنی بیوی کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ کیا کہا؟ کہنے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد،
اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو. کہنے ابا جان بارہ حالات اجازت نہیں دیتے، میں نہیں جانے دوں گا. فرمایا اقول لک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول انا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے کہا ہے اور تو کہتے میں نہیں جانے دوں گا. میرے نبی کی حدیث اور بات کے ہوتے ہوئے تیری جرت کیا ہے تو کہے میں نہیں جانے دوں گا. امام احمد نے اپنی مسند میں نقل فرمایا بیٹے سے ناراض ہو گئے، مرتے دم تک بیٹے سے صرف اس وجہ سے بات نہیں کی کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے کہا اور یہ کہتے میں نہیں جانے دوں گا. صحابی نے یہ ہمیں سبق دیا ہے، جب نبی کی حدیث اور سنت آ جائے گی اس کے ہوتے ہوئے نہ باپ کو دیکھا جائے گا نہ اولاد کو دیکھا جائے گا، وہاں صاحب وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے گا. تو آج اہل الحدیث اہل سنہ کے سوا جتنے بھی گروہ دنیا میں موجود ہیں کسی نہ کسی رنگ میں رسول کی سنت اور حدیث سے منہ پھیرنے کی طرف لگے ہوئے ہیں. جب رسول کی کوئی ایسی حدیث آ جائے جو ان کے نقطہ نظر کے خلاف ہوتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے حدیث تو یہ ہے لیکن میں نے تو فلاں امام کی تقلید کی، میں تو اس کا مقلد ہوں. وہ تقلید کو سنت رسول کے اندر ماننے میں رکاوٹ بنائے بیٹھا ہے. اور اس کی بڑی مثالیں ہیں. اگر حدیث مذہب کے خلاف آ جائے یا تو اس کو رد کرنے کی کوشش کرے گا کہ انکار ہی کر دے، انکار نہ کر سکے تعویل کرنے کی کوشش کرے گا، خواہ وہ تعویل کتنی ہی بعید کیوں نہ ہو. حدیث کا جواب دینے کی کوشش کرے گا، ماننے کی طرف نہیں آئے گا. آئیے میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں. اہل حدیث اہل سنہ کے ہاں یہ جو نماز وتر ہے، نماز وتر 1 3 5 7 9 یہ ساری تعداد حدیثوں میں موجود ہے. آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. جس وقت میں اہل الحدیث ہوا تھا مشکات شریف پڑھتے ہوئے ہمارے ہاں یہ حدیث آ گئی، استاد حدیث پڑھا رہے. ابو داؤد کی حدیث ہے کتاب الوتر میں اللہ کے رسول نے فرمایا من احب ان یوتر بخمس فلیفعل ومن احب ان یوتر بثلاث فلیفعل ومن احب ان یوتر برکعت واحدۃ فلیفعل. جو 5 رکعت وتر پڑھنا پسند کرے وہ 5 پڑھ لے، جو 3 پڑھنا پسند کرے وہ 3 پڑھ لے، جو 1 پڑھنا پسند کرے وہ 1 پڑھ لے. وہ ایک شاگرد نے سوال کر دیا استاد جی پہلے حدیث تو ٹھیک کہتے ہیں وتر 1 بھی ہے 5 بھی ہے 7 بھی ہے، تو وہ کہنے کہ نہیں. بات یہ ہے کہ مولانا چراغ الدین صاحب اس حدیث کا ترجمہ یوں فرماتے تھے کہ جو 5 وتر بنانا چاہے وہ 5 بنا لے. کہتے مطلب یہ 2 رکعت الگ پڑے اور پھر 3 علیحدہ پڑھ لے، کل 5 ہو جائیں گے. اس نے کہا پھر 1 کا کیا بنائے؟ کہ بس استاد جی یوں ہی فرماتے تھے اب اگلی حدیث پڑھو. تو وہاں تو یہ طریقہ ہے. مولانا انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب فیض الباری میں بھی لکھا ہے. اسی طرح جو ان کی ترمذی پر املائی تقریر ہے العرف الشذی اس کے اندر بھی موجود ہے. ان کے شاگرد جو ہے معارف السنن والے مولانا یوسف بن نوری نے بھی معارف السنن کی 4تھی جلد میں لکھا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی درس ترمذی کے اندر نقل کیا ہے. انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں ایک حدیث ہے جو بالکل صحیح اور قوی سند کے ساتھ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر اس طرح پڑھتے تھے کہ کانا یتکلم بین الرکعتین والرکعہ، آپ 2 رکعتوں میں اور 1 رکعت کے درمیان کلام بھی فرما لیتے تھے. بڑا واضح تھا مطلب ہے 2 الگ پڑھتے اور 1 الگ پڑھتے. اب کہتے ہیں مجھے تعجب ہے آج تک کسی شافعی عالم نے اس حدیث کو اپنے لیے بطور دلیل کے پیش نہیں کیا کیونکہ اس میں 2 پڑھ کر گفتگو کرنے کا ذکر ہے، پھر 1 علیحدہ پڑھنے کا ذکر ہے. اور کہتے ہیں یہ بھی تعجب ہے آج تک کسی حنفی عالم نے اس حدیث کا جواب بھی نہیں دیا. کہتے لقد تفکرت نحو 14 سنة، میں نے 14 سال سوچا اس حدیث کا جواب کیا ہو سکتا. 14 سال سوچتا رہا کہ حدیث کا جواب کیا ہو سکتا ہے. ماننے کی طرف نہیں آیا، سوچتا ہی رہا میں اس حدیث کا جواب کیا دوں کیونکہ حدیث مذہب کے خلاف آ گئی ہے. تو پھر کہتا 14 سال بعد مجھے جواب سمجھ آیا. وہ جواب بھی سمجھ آیا، بڑا نرالا اور عجیب قسم کا ہے. کہتا 2 رکعت سے مراد جو ہے صبح کی 2 سنتے ہیں اور 1 رکعت سے مراد رات کی ساری طاق نماز ہے. تو تعویل بھی کرتے ہیں بڑی دور دراز کی اور کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ہم سے ٹل جائے کیونکہ ہمارے ان بھائیوں کیا وتر نہ 3 سے کم ہے نہ زیادہ ہے، 3 ہی ہے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ کی مجھے یہاں ایک بات یاد آتی ہے. ایک دفعہ ہمارے مولانا رفیق صاحب گجرانوالہ میں بہت بڑے عالم اور مناظر ہیں. ایک مناظرے کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے عیسائیوں کا مناظرہ ہوگا ہمارے ان دیوبندی بھائیوں سے. مناظرہ ہوا مسئلہ تثلیث پر.
اور انہوں نے کہا مناظرہ تمہارے ساتھ کریں گے تو اہل حدیث عالم مولانا ثناء اللہ امرتسری اس مناظرے میں نہ آئے. انہوں نے کہا ہم خود کریں گے, ہمیں وہابیوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے. مناظرہ طے ہو گیا, ایک طرف عیسائیوں کا اسٹیج لگ گیا, ایک طرف ہمارے ان بھائیوں کا اسٹیج لگ گیا. تو پہرا لگا دیا گیا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کو اس مناظرے کی میٹنگ میں نہیں آنے دینا. وہ جو عیسائی پادری تھا اس نے سوال کیا اور کہنے لگا مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ تمہارے نزدیک وطر کتنے ہیں. کہنے لگے وطر 3 ہے. اس نے کہا پھر غور کر لو, کم یا زیادہ, 1 یا 5 یا 7. اس نے کہا نہیں ہمارے یہاں وطر ہوتے ہی 3 ہے, نہ کم ہے نہ زیادہ. اس نے کہا اچھا جب یہ حتمی فیصلہ ہے کہ تمہارے یہاں وطر ہوتے ہی 3 ہے تو کیا تمہاری حدیث میں یہ بات موجود ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ وطر یحب الوطر, اللہ وطر ہے, وطر پسند کرتا ہے. تم کہتے وطر ہوتے ہی 3 ہے, نہ کم نہ زیادہ. تو اللہ جب وطر ہے تو اللہ 3 ہوئے. ہمارا تسلیس کا عقیدہ تو تمہارے گھر سے ثابت ہو گیا. اب اس حدیث کا جواب کوئی نہ آئے. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کو پتا چلا کہ ہماری مسلمان برادری عیسائیوں کے جانب پنجے میں پھنسی ہوئی ہے. آخر عمر تھی کہتے ہیں وہ انہوں نے فقیرانہ لباس پہنا, ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا اور چلتے چلتے جہاں مناظرہ تھا وہاں اس حویلی کے باہر آ گئے. پیرا لگا ہوا, پوچھا بیٹو ادھر کیا ہو رہا؟ بابا جی آپ کا یہاں کوئی کام نہیں, یہاں تو مولویوں کا لڑائی اور جھگڑا جاری ہے. کہنے لگے بیٹا اگر اجازت دو تو زندگی کا آخری لمحہ ہے, میں بھی اس مناظرے کو دیکھ لوں. مناظرہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا بابا ہی نہیں رہ سکتے, چلے جاؤ. مولانا ثناء اللہ امرتسری جب اس میدان میں داخل ہوئے, داخل ہوتے اندازہ لگایا کہ مسلمان کدھر ہے اور عیسائی کدھر ہے. وہ عیسائیوں کے اسٹیج کے اوپر چڑھ گئے اور ہاتھ میں ڈنڈا تھا, 3-4 ڈنڈے زور زور سے اسٹیج پہ مارے. وہ عیسائی پادری کہنے لگا بزرگوں آپ کون ہیں؟ فرمانے لگے میں عیسیٰ علیہ السلام کا دادا ہوں, میں عیسیٰ علیہ السلام کا دادا ہوں. انہوں نے کہا ان کا کوئی دادا نہیں تھا. فرمانے لگے کم وقت جب ان کا دادا کوئی نہیں تھا تو باپ کہاں سے نکال لیا؟ تم کہتے ہو اللہ کا بیٹا ہے. کہنے لگے بتاؤ تم ہو کون؟ کہنے لگے مجھے ثناء اللہ کہتے ہیں. ثناء اللہ امرتسری کا ہاں بس ختم کر لیا بابا جی آپ سے ملا. تو کہتے ہیں وطر ہے ہی 3, نہ کم نہ زیادہ. ایک وطر کی صحیح حدیث موجود ہے, خود بقول انور شاہ موجود ہے. کہتے ہیں اس کی سند کبھی اور مضبوط ہے, لیکن ماننے کو نہیں آیا. 14 سال سوچتا رہا اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے. اور ان کے جواب کے انداز بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کی کل کتنی رکعت ہیں؟ 17. ان 17 رکعت میں عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے. اب سنت غیر مؤکدہ کا معنی یہ ہے کہ کم از کم اللہ کے نبی نے وہ ایک بار تو پڑھی ہو نا. اسے ہی کہتے ہیں جو کبھی آپ نے پڑھی اور کبھی چھوڑ دی. اور سنت مؤکدہ اس کو کہتے ہیں کہتے جو آپ نے ہمیشہ پڑھی کبھی کبھار بیان جواز کے لیے چھوڑی ہو. اب یہ مسئلہ آ گیا کہ یہ 4 رکعت سنت نکالی کہاں سے؟ کسی بھی پورا ذخیرہ حدیث میں کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے یہ 4 رکعت سنت جس کو غیر مؤکدہ لوگ کہتے ہیں یہ پڑھتے ہوں. مولانا یوسف بن نوری نے معارف السنن کی 4تھی جلد میں لکھا ہے, کہتا ہے کہ میں نے حدیث کی کتابوں کو کھنگال مارا ہے, مجھے کہیں سے کوئی حدیث نہیں ملی. اور ہماری فقہ کی جو کتابیں ہیں ان میں متون جو ہماری کتب کے ہیں وہ ان 4 رکعت کے تذکرے سے بھرے پڑے ہیں. تو بس اس کی دلیل کدھر ہے؟ اب ان کے دلیل کا انداز دیکھو بڑا نرالا ہے. کہتا ہے ربما تکون حجتنا فی کتب ائمۃ المخطوطہ اب الضایع. کہتا ہے کہ بسا اوقات ہمارے مسئلے کی دلیل ہمارے اماموں کی ان کتابوں میں ہوتی ہے جو کلمی کسی دنیا کے کونے میں لکھی پڑی ہے, یا ان کتابوں میں جن کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, ضائع ہو گئی, برباد ہو گئی. دلیل دیکھنی ہے تو برباد شدہ کتابوں میں جا کے دیکھو یا کسی مخطوطے میں جا کر تلاش کرو. اور وہ برباد شدہ کتابیں گئی کہاں؟ در مختار کے مقدمہ میں لکھا ہے, کہتے ہیں کہ وہ کچھ کتابیں صندوق میں بند کر کے نا نہر جیہون میں ڈال دی گئیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے پھر وہ کتابیں نکال کر یحکم بمذہبہ, پھر ان کے مذہب کے مطابق وہ اس پہ فیصلے کریں گے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جب حدیث ان کے نقطۂ نظر کے خلاف آتی ہے حدیث کو چھوڑ کر دائیں بائیں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اس کو جو بالکل انکار کی صورت میں یا پھر تعویل کی صورت میں. تعویلیں بھی بڑی عجیب عجیب ہیں. صرف ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت جو مجھے دیا گیا وہ ختم ہو رہا ہے.
آپ نے سنا ہوگا میاں بیوی کی لڑائی ہو جائے تو ہمارے ہاں عام روٹین ہے، نوجوان آدمی یا بوڑھا ہو جیسے بھی غصے کی حالت میں طلاق 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 کہہ دیتا ہے، اور جب وہ کٹھی 3 طلاقیں دے لیتا ہے، یہ فائر مار لیتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے بعد میں مفتی کے پاس جاتا ہے، اور مفتی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے حلالے کے سوا کوئی ہے نہیں، لہذا حلالہ کروا لو۔ مسائل سے بہت میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اب حلالہ ایک ایسا ملعون عمل ہے، سنن ابن ماجہ میں، نسائی میں، سنن دارقطنی میں، بہقی میں، بہت ساری کتابوں میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ ایک بریلوی عالم ہے کرم شاہ کا، ڈھیرے والے بہت ہو گئے، اس کی تفسیر ضیاء القرآن ہے، اپنی تفسیر میں اس حدیث کا اپنے ترجمہ یہ لکھا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، ترجمہ اس نے لکھا حلالہ کرنے والے پر اللہ کی پھٹکار، اور جس بغیرت کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کی پھٹکار۔ اب فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے مستخلص الحقائق، جو دہلی سے چھپی ہے، اس کا 126 صفحہ ہے، جو کوئٹہ سے چھپی پاکستان سے اس کا 199 صفحہ ہے، حلالے کی بات کرتے کہتا ہے اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ تم تو کہتے ہو کہ حلالے کی شرط کے ساتھ بھی نکاح کیا جائے تو عورت جو ہے نا پہلے خامد کے لیے حلال ہو جاتی ہے، تو حدیث میں تو آیا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت، جس کے لیے کیا گیا اس پر بھی لعنت اللہ کی۔ تو کہتا ہے بات یہ ہے اس حدیث میں جو لعنت کا لفظ آیا ہے نا، لعل اراد باللہ الرحمہ، شاید اللہ کے نبی نے لفظ لعنت بول کر مراد رحمت لی ہو، لہذا حلالہ کرنے والا بھی رحمت کا حقدار، جس کے لیے کیا جائے وہ بھی رحمت کا حقدار۔ آپ غور کیجئے کتنی بعید قسم کی ایسی تعویلیں جو شریعت کو بالکل الٹ پلٹ کے رکھ دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ مقصد تھا کہ دونوں عمل کرنے سے رحمت کے حقدار بن گئے تو لانا کہنے کا مطلب کیا؟ آج ہر شخص جو برائی میں پھنسا ہے، جس پر لعنت وارد ہوئی ہے، اگر اس کو ان تعویلوں کا پتہ چل جائے تو سود خور بھی تو کہہ سکتا ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے لعن اللہ آکل الربا موکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سوا، کہ سود کھانے والا، کھلانے والا، لکھنے والا، اس کے دونوں گواہ لعنت میں چاروں برابر ہے۔ تو کہتا مولوی صاحب آپ کے حلالے میں لعنت کا لفظ رحمت سے بدل گیا، تو سود کے مسئلے میں یہ لعنت کا لفظ رحمت سے کیوں نہیں بدلتا؟ کیوں نہیں کہتے سود دینے والا بھی رحمت والا، لینے والا بھی رحمتی، مینیجر صاحب لکھنے والے بھی رحمتی، لکھنا سب گواہی ڈالنے والا بھی رحمتی؟ شراب کی وجہ سے 10 بندوں پہ لعنت کی، اب شرابی کہہ سکتا ہے مفتی صاحب آپ نے ہی تو بتایا ہے لعنت رحمت میں بدل جاتی ہے، پینے والا بھی رحمتی، پلانے والا بھی رحمتی، اٹھانے والا بھی رحمتی، جس کے لیے اٹھائی گئی وہ بھی رحمتی، ساقی بھی رحمتی ہے، خریدنے والا بھی رحمتی ہے، بیچنے والا بھی رحمتی ہے۔ ساری شریعت جو ہے اس کو بالکل الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ گمراہیاں تقلید کی وجہ سے پیدا ہوئی، جب لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور سنت کو چھوڑ کر کسی ایک امام سے دوستی لگا کر اس کے اوپر ولا برا بنا لی، دوستی دشمنی بنا لی ہے، تو اس نے پھر حدیث رسول کو رد کیا۔ اسی لیے الکنز المدفون فی الفلک المشحون میں لکھا ہے، بعض نے اس کتاب کو علامہ سیوطی کی طرف منسوب کیا، بعض نے اس کو علامہ ابن یونس مصری کی طرف منسوب کیا۔ اس کتاب کے اندر 149 صفحے لکھا والذی یجب ان یقال کل من انتسب الى امام غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیعالی علی ذلک ویعادی علیہ فهو مبتدع خارج عن السنہ والجماعہ سواء فی الاصول او الفروع۔ ہر وہ بندہ جس نے اپنے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ نسبت قائم کر لی، اسی پر دوستی دشمنی کا معیار بنا لیا، وہ بدعتی ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، خواہ نسبت اس کی عقیدے میں ہو، خواہ اس کی فروعات فقہیہ میں ہو۔ اللہ مالک الملک ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت نصیب فرمائے، اس کا اتباع نصیب فرمائے، ہر طرح کی گمراہیاں جو سنت رسول کے متضاد معاشرے میں پیدا ہو چکی ان سے محفوظ فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اللہ نے کوئی اور موقع دیا تو تفصیل عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔